علیکم جی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ہب۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو ہے دوسرا لیکچر ہم کمپلیٹ کرنے والے ہیں، ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ آف آئی آر۔ پچھلی بار میں ہم نے آپ کو بتایا تھا انٹروڈکشن آف انٹرنیشنل ریلیشنز، اس کی امپورٹنس اور اس کا جو ہے اسکوپ۔ اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ہم لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیتے ہیں، وہ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ جائے۔ تو اس کو جو ہے 5 فیزز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، یا پھر 5 سٹیجز کہہ لیں، اور مختلف اسکالرس نے اپنی اپنی جو ہے سٹیجز دی ہوئی ہیں۔ کسی نے 1900 سے مطلب ماڈرن ایرا سے لے کے آج تک کا، کسی نے ورلڈ وار سے لے کے آج تک کا، تو کسی نے تو اینشن ایرا سے بھی لیا ہوا ہے اس کو، مگر جو زیادہ تر اتفاق ہے تو وہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا 1648 سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے بگننگ آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ پڑھتے ہیں ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کو۔ تو یہ ٹریٹی تھی یا ایک ایگریمنٹ آپ کہہ لیں آسان زبان میں، یہ سائن ہوئی تھی 1648 میں۔ اس نے ختم کیا تھا 30 ایئرس وار جو کہ یورپ میں ہوئی تھی۔ یہ وار کیا تھی اس کا میں آپ کو تھوڑا پس منظر بتا دیتا ہوں کہ یورپ میں جو ہے 16 سینچری سے ایک ریلیجیس موومنٹ شروع ہوئی تھی، جس میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا تھا جس کو وہ کہتے ہیں کہ ریفارمیشن موومنٹ۔ اس فرقے کا کہنا تھا کہ جو صدیوں سے ڈومیننٹ فرقہ ہے کیتھولسزم، کرسچینٹی کا ایک فرقہ ہے، جس طرح ہمارے یہاں سنی اور شیعہ ہوتے ہیں، وہ کرپٹ کر رہے ہیں ہمارے ریلیجن کو۔ ان کا جو عمل ہے، ان کے جو ایکٹس ہیں، وہ بائبل سے ہٹ کے ہیں، مطلب وہ ٹرو جو ہے فالوورز نہیں ہے، ٹرو ڈیووٹی نہیں ہے بائبل کے یا جیزس کے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اس کو پیوریفائی کریں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا پروٹیسٹنٹس۔ وہ فرقہ آج بھی پروٹیسٹنٹس کہلاتا ہے۔ پروٹیسٹنٹزم اور کیتھولسزم، یہ 2 میجر فرقے ہیں آج تک۔ وہ فرقہ اتنی طاقت حاصل کرتا ہے کہ یورپ کی اچھی خاصی پاپولیشن اس کو ماننے لگ جاتی ہے، اور بہت سارے جو رولرز تھے یورپ میں، انہوں نے بھی اس کو اپنا لیا۔ پھر یہ مسئلہ ہو گیا کہ کبھی کہیں اسٹیٹ میں جو رولر تھا وہ کیتھولک تھا تو اس کی پاپولیشن پروٹیسٹنٹ ہو جاتی تھی، اور کہیں جو ہے اگر رولر پروٹیسٹنٹ بن جاتا تھا اس کی جو پاپولیشن کیتھولک تھی تو ان کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا تھا، کیونکہ رولر چاہتا تھا کہ جو میرا فرقہ ہے، میری پاپولیشن، جو میری عوام ہے، اس کا بھی وہی ہو، جس کی وجہ سے ایک جنگ کا ماحول ہو گیا جو کہ 30 سال جنگ چلی یورپ کی یہ جنگ سینٹرل یورپ سے شروع ہوئی۔ تو اس جنگ کا جو خاتمہ ہوا تھا وہ اس ٹریٹی کے ساتھ ہوا تھا۔ کبھی اس ٹریٹی کے اوپر ہم لوگ الگ سے لیکچر بھی اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی میجر جو کی پوائنٹس کیا تھی جس کی وجہ سے اس کو جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی بگننگ کہا جاتا ہے، اس میں ایک تو ٹیریٹوریل سوورینٹی دی گئی تھی، مطلب آپ کہہ لیں کہ حاکمیت دی گئی تھی جو رولر کو، کہ آپ جو ہے اپنی اسٹیٹ کے اوپر آپ حاکم ہیں، آپ کی اسٹیٹ میں جو ہوتا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کیا بھی کرتے ہیں، کسی اور اسٹیٹ کا کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر، آپ ہی حاکم ہیں۔ اس کے بعد بارڈرز ور گیون ٹو دا اسٹیٹس۔ اب یہاں پہ جو پارٹیسپینٹس تھے ٹریٹی کے، جو ممبرس تھے، ان کی جو ہے مخصوص باؤنڈریز بنا دی گئی، ان کو بارڈرز دیے گئے کہ یہ آپ کا ایریا ہے، ہم اس کے اندر نہیں آئیں گے، یہ آپ کا ہی ہے، آپ جو اس کے اندر کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے نو انٹرفیرنس ان ڈومیسٹک افیئرس آف ادر اسٹیٹ۔ اگر کسی اسٹیٹ میں کچھ بھی ہوتا ہے تو نیبر جو اسٹیٹ ہے اس کا کوئی واسطہ نہیں کہ اس کے ڈومیسٹک افیئرس میں، ذاتی جو ہے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کریں، وہ اس کا پرسنل افیئر بن گیا۔ اور جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی ریلیجیس مائنورٹی رائٹس۔ ریلیجیس مائنورٹی کرسچن مسلم نہیں بلکہ کرسچن میں جو 2 فرقے بنے تھے، پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی، ان کی جو تھے رائٹس کی جو ہے حفاظت کرنا، کہ اگر کوئی پروٹیسٹنٹ جو ہے رولر ہے، اس کی پاپولیشن، اس کی عوام اگر کیتھولک ہے تو رولر کا کوئی حق نہیں کہ وہ ان سے زبردستی جو ہے اپنا مذہب بدلوا دیں، یا پھر اگر کسی کے یہاں پروٹیسٹنٹ جو ہے عوام ہے اور اس کا رولر جو ہے کیتھولک ہے تو اس کا بھی کوئی حق نہیں بنتا، جو ہے عوام کو آزادی دی جائے، وہ اپنا ریلیجن جو بھی لیں، اور سبھی کے جو ہے رائٹس ایکول ہوں گے۔ کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی پروٹیسٹنٹ ہے تو اس کے رائٹس کم ہوں گے، سبھی کو ایکویلٹی دی جائے گی۔ اس سے بہت ساری انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بھی جو ہیں وجود میں آئی، جو ہے سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈس نے جو ہے اسپین سے آزادی حاصل کر لی،
سوئٹزرلینڈ نے بھی اسی جو ہے ٹریٹی کے تھرو اپنی آزادی حاصل کر لی تھی. تو یہ تھی ٹریٹی کی امپورٹنس. اب چلتے ہیں نیشنلزم کی طرف. نیشنلزم جو ہے یہ ایک سینٹیمنٹ ہے یا ایک محبت ہے اپنی زمین کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ. یہاں پہ جو ہے یہ نیشنلزم جو ہے یورپ میں 18 سینچری میں ایمرج کر رہا تھا آفٹر فرینچ ریولیوشن. یہ جو پہلی جو تھی ریاست بنی تھی اس کے تھرو، وہ خود فرانس تھی. اس نے اپنا جھنڈا، اپنا اینتھم، اپنی نیشنل اسمبلی، ڈیموکریسی وہاں پہ آ گئی تھی. تو اس میں جو ہے 5 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں: لینگویج، ایتھنیسٹی، کلچر، بلیفس اینڈ ویلیوز. اگر آپ جو ہے ایک زبان بولتے ہیں اور آپ کسی جو ہے دوسرا بندہ ایک ایسا مل جاتا ہے وہ آپ کی زبان بولتا ہے، تو آپ کو قدرتی نیچرل ایک افیکشن، ایک محبت کا جو ہے اظہار ہو جاتا ہے. آپ کو اس سے قدرتی ایک محبت ہو جاتی ہے اگر آپ کو وہ کلچرلی آپ کے جیسا ہو جاتا ہے. آپ سے مطلب ایک جو ہے ریزمبلنس دے رہا ہوتا ہے کلچرل اسپیکٹ سے، یہاں پہ لینگویج کے اسپیکٹ سے، ایتھنیسٹی، بلیفس، یا اس کے بلیفس بھی آپ کے جیسے ہوں تو ایک محبت ہو جاتی ہے. تو یورپ میں یہ ایک جو ہے فورس بن کے ابھری، جس کے جو نتیجے میں ہر کسی نے جو ہے اپنی اپنی نیشن جو ہے ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی، اپنی اپنی اسٹیٹ جو ہے ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی. تو اسی طرح یورپ جو ہے آہستہ آہستہ ڈیوائیڈ ہوتا گیا، نئی نئی اسٹیٹس بنتی گئیں، جس کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ آگے جا کے زائونزم، جس کا آپ نے سنا ہے، جو ہے یہودیوں کی ایک موومنٹ تھی، وہ بھی نیشنلزم کا ہی جو ہے اثر تھا. چلیں تو جی اب ہم چلتے ہیں کولونائزیشن کی طرف. کولونائزیشن ہوتا ہے آکیوپیشن آف اے لینڈ، اٹس پیپل اینڈ دیئر ریسورسز. کہ لوگوں کے جو ہے کسی بھی لینڈ کے اوپر زبردستی قبضہ کر لینا، کسی ملک کے اوپر، اس کے لوگوں کے اوپر، ان کے جو ریسورسز ہیں اس کے اوپر بھی. تو یہ جو ہے 19 سینچری سے ایشیا اور افریقہ کی کولونائزیشن یورپینس نے شروع کر دی، جس کے تھرو جو ہے انہوں نے اپنا جو ویسٹفیلین سسٹم تھا، جو نیشنل اسٹیٹ سسٹم تھا، انہوں نے وہاں سے ایکسپورٹ کیا. نیشنلزم کو بھی انہوں نے وہیں سے جو ہے ایکسپورٹ کیا. اپنا یورپین کلچر تھا ان کے پاس، وہ بھی ایشیا اور افریقہ میں لے گئے. اس سے جو ہے کیا ہوا کہ زیادہ ڈویژن ہوتی گئی، لوگ جو ہے آزادی لیتے گئے، ملک نئے نئے اسٹیٹس پیدا ہوتی گئی. ابھی بھی ہمارے پاس 200+ اسٹیٹس جو ہیں ابھی تک جو ہیں بن چکی ہیں. تو وہیں سے جو ہے ایک آزادی کا سسٹم آن دا بیسس آف نیشنلزم ہوتا رہا، ابھی تک جاری ہے. ابھی بھی جو ہے نئے نئے ملک بنتے جا رہے ہیں آج تک بھی. تو کولونائزیشن کو میں نے اسی لیے امپورٹنٹ سمجھا کہ اس کا بہت ہی ایک اہم کردار ہے ایکسپورٹ کرنے میں، جو ہے سسٹم کو ایکسپورٹ کرنے میں اور آئیڈیاز کو بھی ایکسپورٹ کرنے میں. دیکھیں ورلڈ وار 1 کے بعد جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کو ایک سیپریٹ اکیڈیمک ڈسپلن کے طور پر پڑھا گیا، ایک نئے سبجیکٹ کے طور پر پڑھا جانا شروع ہو گیا. تو ڈیورنگ 1920 نیو سینٹرز، انسٹیٹیوٹس، اسکولز اینڈ یونیورسٹی ڈپارٹمنٹس فار ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ان انٹرنیشنل ریلیشنز ور اسٹیبلشڈ ان یورپ اینڈ نارتھ امریکہ. تو نارتھ امریکہ جس کو آج ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کہتے ہیں، اور یورپ، پورا یورپ آ گیا. اس میں جو ہے نئے نئے ادارے قائم کیے گئے، ریسرچ انسٹیٹیوٹس. اس سبجیکٹ کی اتنی زیادہ امپورٹنس بڑھ گئی تھی کہ اس کے لیے نئے اسکولز میں اس کو پڑھایا جانے لگا، اس کے لیے ریسرچ انسٹیٹیوٹس قائم کر دی گئی. اور یہاں پہ دیکھیں الفریڈ زیمن نے جو ہے یہ اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کا شاید پہلا جو ہے پروفیسر بھی مانا جاتا ہے. اس نے جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو ہے پہلی چیئر اس کی قائم کر دی. اور پھر جو ہے برطانیہ میں بھی اس کی انٹرنیشنل ریلیشنز کی 1990s میں جو ہے ایک سیپریٹ چیئر جو ہے اسٹیبلش کی گئی. اسی طرح بہت سے جو میجر سٹیز ہیں یورپ کے، وہاں پہ بھی اس کی جو ہے الگ ریسرچ انسٹیٹیوٹس قائم کی گئی، اس کو جو ہے اس کے ڈپارٹمنٹس بنائے گئے. تو 1919 یونیورسٹی آف ویلز برٹن سیٹ اپ سیپریٹ چیئر آن انٹرنیشنل ریلیشنز. Between 1900 and 1939, the study of international relations was gradually progressing and its different aspects were explored. اب وہ اسپیکٹس کیا ہیں؟ دیکھیں پہلے جو ہے اس کو صرف اور صرف ایک ہسٹری کا حصہ مانا جاتا تھا، کہ مطلب پولیٹکس کو ہسٹری کے ساتھ ملا لو اور پھر جو ہے بس ایونٹس کو اسٹڈی کرو کہ کیا ہونے جا رہا ہے، مطلب صرف جو ہے پاسٹ کے اوپر ڈپینڈ کرنا ہوتا تھا کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے آہستہ آہستہ پریزنٹ کے اوپر اسٹڈی کرنی شروع کر دی.
پھر ایسے ایسے کرتے انہوں نے جو ہے پریزنٹ اور فیوچر مطلب ساری چیزیں ملا کے ایک ایسی طرح انالائسس کر کے ڈپکشن جو ہے پریڈکشن بھی کرنی شروع کر دی کہ اگر آج ایسے حالات ہیں تو آگے ایسے ہو سکتے ہیں. مطلب اس طرح انہوں نے جو ہے اس کے نئے نئے اسپیکٹس سے مراد یہ تھی کہ انہوں نے اس میں سے نئے نئے سبجیکٹس کی جو کنیکشن تھا جو اس کا، تو وہ انہوں نے وہاں سے حاصل کر لیا کہ کس طرح یہ دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے، جیسے کہ جغرافی ہو گیا، اکنامکس ہو گیا، سوسیولوجی ہو گیا، ہسٹری ہو گیا. تو اس کا ڈفرینٹ سبجیکٹس کے ساتھ پورا کنیکشن تھا جس کو پہلے اگنور کیا جاتا. پھر آگے جا کے جب جو ہے نئی نئی اسٹڈیز ہوتی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں سامنے آتی گئیں. اس کے لیے جو ہے بہت سارے سیمینارز کانفرنسز ہوتی رہیں، جرنلس لکھے جانے لگے، آرٹیکلس لکھے جانے لگے، اور بہت سے جو ادارے تھے وہ اس کو پروموٹ کرتے تھے. اس وقت تو لیگ آف نیشنز تھا، تو اس نے بھی بہت ساری کانفرنسز اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے منعقد کی تھی. اب چلتے ہیں ورلڈ وار ٹو کی طرف. This study was already moved from a mere academic curiosity to the very defense of human civilization in nuclear age. تو جو ہے نیوکلیر ایج اب آ گئی ہے، امریکہ نے جاپان کے اوپر بوم گرا چکا ہے امریکہ. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب انسانوں کی جو ہے جان کی فکر ہونے لگی کہ کیا ہم لوگ سیف ہیں اس نیوکلیر ایج میں. تو اس کے اوپر بہت سی تحقیق شروع ہو گئی. اس سے جو ہے آرم کنٹرول والا کنسیپٹ آ گیا کہ آرمس کو کنٹرول کیا جائے. بیلنس آف پاور تو پہلے ہی تھا، اس کو زیادہ جو ہے انفورس کیا گیا. بہت سے انٹرنیشنل لا اسٹیبلش کیا گیا. انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بنائی گئی تاکہ جو ہے کسی طرح سے بھی ایسی کوئی جو ہے آفت نہ آئے، پھر سے ایسا کوئی پھر سے جو ہے ایونٹ ہماری نظروں میں نہ آئے. اور جیسے یونائٹڈ نیشنز جو ہے پیس کو جو ہے برقرار رکھنے کے لیے فور ڈیکیڈس وہ کام کر رہا ہے. اور ایسے WHO جو ہے پوری دنیا میں ہیلتھ کی جو فیسلٹی ہوتی ہے اس کو جو ہے نظر میں رکھتا ہے. IMF جیسے ادارے قائم کیے گئے تاکہ اگر کسی ملک میں فائنینشیل کرائسس ہے تو وہ اس کو جو ہے لونز دے. ورلڈ بینک جیسی آرگنائزیشن جو ہے قائم کر لی گئی، انسٹیٹیوشن قائم کر لی گئی. انٹرنیشنل لا میں نے بتایا پہلے ہی. تو اب جو ہے بات یہ نہیں تھی کہ یہ ایک سبجیکٹ ہے، اب بات آ گئی جان کے اوپر، امن کے اوپر، دنیا کی بات آ گئی کہ اب جو ہے یہ اتنی خطرناک جو ہے دنیا بن چکی ہے، تو اس کو مینٹین کیسے کیا جائے ان ساری چیزوں کو. تو اسی وجہ سے نئے نئے ادارے بنائے گئے. The end of the Second World War came the nuclear technology, the UNO and the political independence to Asia and Africa and Latin America. تو نئے نئے جس طرح سے جو ہے ایشیا اور افریقہ میں نئی نئی اسٹیٹس بنتی گئی، تو یہ جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو فیلڈ تھی وہ زیادہ کمپلیکس بنتی گئی. اس کمپلیکسٹی کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو جو ہے مینٹین کرنے کے لیے، ان کو جو ہے کسی حد میں رکھنے کے لیے انٹرنیشنل لا اسٹیبلش کیا گیا تاکہ ہر کوئی جو ہے اپنی اپنی حدود میں رہے، کوئی کسی سے زیادہ پاورفل نہ بنے، کوئی کسی سے کم نہ ہو. اور اسی وجہ سے آرمز کنٹرول بھی رکھا گیا کہ لمیٹیشنز ہر چیز کی رکھی گئی کہ اتنی ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ اس کے اوپر کتنی امپلیمنٹیشن ہے یہ ایک الگ سوال ہے. تو آج کا جو ٹاپک تھا یہ یہی تھا. اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ جو ہے کمنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہیں. آگے جا کے ہم لوگ جو ہے کسی اور سبجیکٹ ٹاپک کے اوپر آئیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. Like the video, subscribe the channel for more important videos. Press the bell icon so that you can get notified for my important more videos. Thank you so much.